دیکھو یہ دور ہے فرقہ واریت کا. آج جب کوئی دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کون سا والا اسلام. کتنے سارے فرقے ہیں تو ہم کون سے والے اسلام پہ چلیں؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ مختلف قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, مختلف قسم کے مذہبی چینل کھل رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ایسے نماز پڑھو, کوئی کہہ رہا ہے ایسے نہیں ہوتی ایسے ہوتی ہے, کوئی کہہ رہا ہے ویسے ہوتی ہے. بہت سارے فرقے ہیں. تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ پشاور میں اسلام آج آیا ہے یا 1200 سال پہلے آیا تھا؟ آپ پشاور کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, 1200 سال پہلے اسلام آیا تھا. جو اسلام 1200 سال پہلے آیا تھا نا, آج آپ اس اسلام کو فالو کر رہے ہو. اس سے آپ کو ہٹنے کی ضرورت بولو نہیں. آج لوگ آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ فرقہ واریت پنجاب میں بہت زیادہ ہے, KPK میں کم ہے. ابھی اس کو کنٹرول نہیں کیا تو جو پنجاب کا حال ہے وہی حال KPK کا بھی ہو جائے گا. مختلف لوگ آپ کے پاس آئیں گے, یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے اس طرح نماز پڑھو, یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے اس طرح نماز پڑھو, یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے اتنے رکعت تراویح, یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے طلاق کا یہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, یہ دیکھو فلانی حدیث, یہ دیکھو فلانی حدیث. تو ہمارے ایک دوست تھے, وہ اسی طرح کی باتوں سے متاثر ہو کے نا فقہ حنفی کو چھوڑ دیا انہوں نے. پھر ایک دن مجھے کہنے لگے, ہمیں خود بتایا کہ مجھے اشکال یہ ہوا کہ جب میں نے فقہ حنفی کو چھوڑا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ الحمدللہ جس مسلک میں گیا انہوں نے کہا کہ ہمارا مسلک پشاور میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کہہ رہے یہاں مجھے ایک دم اشکال ہوا کہ پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا, اب کیا پھیل رہا ہے؟ بتاؤ جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ ٹھیک ہے, جو 1200 سال پہلے مجاہدین لے کر آئے تھے وہ ٹھیک ہے؟ تو چاروں ائمہ قرآن و سنت ہی کی بات کرتے ہیں. ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل, چاروں کس کی بات کرتے ہیں؟ قرآن. ہر ایک کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے. بر صغیر میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں, افغانستان میں جب مجاہدین آئے ہیں تو وہ کس کے فقہ کو فالو کرتے تھے؟ ابو حنیفہ کے. تو 1200 سال گزر گئے اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے, اس طریقے سے روزہ رکھتے ہوئے, اس طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہوئے, اس قانون کو فالو کرتے ہوئے. وہ اسلام ٹھیک تھا. اب جو آپ کو اسلام کے نام پہ مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ فرقہ واریت ہے, وہ قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو توڑنے کی کوشش ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اپنے فقہ پہ مضبوط رہو, ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ نے چھوڑ دیا نا فقہ حنفی, آپ ایک مفتی کے پاس جاؤ گے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ الگ فتویٰ دے گا, دوسرے مفتی کے پاس جاؤ گے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ الگ فتویٰ دے گا, تیسرے کے پاس جاؤ گے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ الگ فتویٰ دے گا. اس سے امت متحد نہیں ہوگی بلکہ متحد ہونے کے بجائے ٹوٹ جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس بات پر عمل کرنا ہے پابندی سے, اپنے فقہ کو نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے. ہاں, فقہ حنفی کے نام پہ بہت ساری بدعتیں معاشرے میں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو مردود. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس پر اللہ اس کے رسول کا عمل نہیں تھا تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. تو بدعت کو کبھی اپنے معاشرے میں داخل ہونے نہیں دینا. 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے, ایک عقیدہ توحید میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے, دوسرا اپنے معاشرے میں بدعت کو آنے نہیں دینا ہے, اور تیسرا فروعی مسائل میں. دیکھو فروعی مسائل کیا ہوتے ہیں, میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کیونکہ لوگ آپ کو آئیں گے اور یہ جو آپ کا گلشن اور آپ کا اتحاد ہے نا اس کو توڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ صحابہ کا لشکر بھیجا اور صحابہ کو حکم دیا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا. یہ لشکر گیا ہے, راستے میں عصر کی نماز کا وقت قضا ہونے لگا. اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے نماز قضا کرنی ہے یا اپنے مقام پہ پہنچ کے پڑھنی ہے. صحابہ میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. نبی کی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پہنچے بغیر نماز نہیں پڑھنی, لہذا ہم ہر قیمت پہ بنو قریظہ پہنچیں گے چاہے عصر کی نماز
قضا ہو جائے. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عصر کی نماز وقت کا حکم دیا وہ اس لیے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں, آپ کو کیا پتہ تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی. انسان کہتا ہے نا بھائی مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھنا, ایسا نہ ہو کوئی دشمنوں کا خوف ہے راستے میں, تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ نماز قضا بھی ہو سکتی ہے, لہذا ہم یہاں نماز کیا کریں گے, پڑھیں گے. آدھے فریق نے نماز پڑھی اور آدھے نے نماز چھوڑ دی. کسی ایک کا مقصد اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت تھی کیا؟ بولو بھائی, نہیں تھی نا. یہ دونوں فریق جب نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ٹھیک قرار دیا. حالانکہ دونوں بالکل الگ الگ عمل کر رہے ہیں, ایک نماز پڑھ رہا ہے اور ایک نماز چھوڑ رہا ہے, لیکن نبی نے دونوں کو کیا قرار دیا؟ ٹھیک. کیوں؟ دونوں کا مقصد کیا تھا؟ حدیث کو سمجھنا. تو خوب سمجھ لیں, یہ جو چاروں امام گزرے ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل, ان سب نے قرآن و حدیث پہ تحقیق کی ہے اور اپنی اپنی عقل کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے. بہت سارے مسئلوں میں سب کا اتفاق ہو گیا. جیسے رمضان کے ہم پہ جو روزے فرض ہیں, کس مہینے میں فرض ہیں؟ رمضان میں. اس میں کسی کا اختلاف ہے کوئی؟ صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کا ٹائم ہے, اس میں کوئی اختلاف ہے بھائی کسی کا؟ نمازیں ہم نے کتنی پڑھنی ہیں؟ 5. کوئی اختلاف ہے؟ حج زندگی میں کتنی دفعہ کرنا ہے؟ 1 دفعہ. کوئی اختلاف ہے؟ اور حج کرنا کہاں ہے؟ بینکاک جانا ہے اس کے لیے, جاپان جانا ہے, کہاں جانا ہے؟ مکہ مکرمہ جانا ہے. کوئی اختلاف ہے اس میں؟ حج کا جو بنیادی طریقہ ہے کہ منا سے پھر مزدلفہ سے پھر رمی کے لیے جانا اور پھر قربانی, اور یہ پورا جو طواف زیارت, یہ طریقہ بھی سب کے نزدیک کیا ہے؟ ایک جیسا طریقہ ہے. نماز پڑھنی ہے, بولتے رہو نا بھائی جان, تو اس میں کوئی اختلاف ہے؟ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ظہر کی کتنی ہیں؟ اگر فرض ملایا, صرف فرض دیکھا جائے تو فجر کے 2 فرض ہیں, ظہر کے 4 فرض ہیں, عصر کے 4, مغرب کے 3, عشاء کے 4. کوئی اختلاف ہے اس میں؟ بہت سارے مسائل میں اتفاق ہے. کچھ مسائل میں قرآن و حدیث سمجھنے میں کیا ہو گیا بھائی؟ اختلاف ہو گیا. جیسے صحابہ میں ہو گیا تھا کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. امام شافعی نے دیکھا کہ نبی کی حدیث ہے, نبی نے رکوع میں جاتے رفع الیدین کیا, امام شافعی نے فتویٰ دیا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ نے دیکھا اور امام مالک نے دیکھا کہ مدینہ میں صحابہ کرام اور کوفہ میں صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے. انہوں نے کہا یہ نبی نے آخر میں چھوڑا ہوگا, اگر نہیں چھوڑا ہوتا تو یہ لوگ رفع الیدین کر رہے ہوتے, یہ نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے, تو یہ اس کی علامت ہے کہ رفع الیدین نبی کیا کرتے تھے مگر آپ نے آخر میں چھوڑ دیا. دونوں کا مقصد کیا تھا بھائی؟ اللہ اس کے رسول کی نماز کو فالو کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب کوئی اٹھ کے کہے کہ جو یوں نماز پڑھتا ہے وہ نبی کا مخالف, اور کوئی کہے جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ حدیث کا منکر, دونوں ایک نمبر کے جاہل ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دونوں کیا ہیں؟ ایک نمبر کے کیا ہیں؟ جاہل. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک فقہ کو فالو کرنا ہے اور دوسرے پہ طنز نہیں کرنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دونوں ٹھیک ہے تو ایک کو فالو کیوں کرنا ہے بھائی؟ جب چاروں مسلک ٹھیک ہیں تو ایک کے پیچھے کیوں چلنا ہے؟ ایک کے پیچھے اس لیے چلنا ہے کہ انسان خواہشات نفسانیہ کا غلام نہ بن جائے. رکھ دیں ادھر. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وضو ٹوٹتا ہے, قضاء حاجت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور اللہ نے فرمایا اولا مستم النساء, تم نے عورت کو چھوا ہو, اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ امام شافعی نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم نے عورت کو چھوا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, لہذا وہ کہتے ہیں کسی عورت کو بھی, اپنی بچی کو بھی ہاتھ لگ گیا تو اس سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں, اس سے مقصد عورت کو ہاتھ لگانا نہیں ہے بلکہ زوجہ سے ہم بستری مراد ہے, کیونکہ قرآن پاکیزہ کلام ہے نا, وہ اشارہ اور کنایہ میں بات کرتا ہے, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے. مقصد کیا ہے؟ چھونے سے کیا مراد ہے؟ ہم بستری. اس لیے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی نے کہا عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا اختلاف,
امام شافعی نے کہا کہ جب جسم سے خون نکلتا ہے اس سے وضو بولو نہیں ٹوٹتا. امام ابو حنیفہ نے کہا جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. اب ہم کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح آپ دین پہ چل نہیں سکتے اگر کبھی ادھر کبھی ادھر جاؤ گے. اب دیکھو ایک آدمی نے وضو کیا, وضو کے بعد کسی بچی کو لڑکی کو ہاتھ لگا لیا, اپنی بچی کو پیار کیا اس نے. اب کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ امام شافعی کی تحقیق یہ ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لہذا تمہارا وضو ٹوٹ گیا. آپ بولتے ہو کہ میں ابو حنیفہ کی رائے کو لیتا ہوں اس بارے میں پشاور میں پیدا ہوا ہوں, تو میں کس کی رائے کو فالو کروں گا؟ یہاں 1200 سال سے کس مجاہدین جو آئے نا اسلام لے کے وہ حنفی تھے سارے. محمود غزنوی کیا تھا؟ ٹیپو سلطان کیا تھا؟ جتنے آپ کو ملیں گے بڑے بڑے مجاہدین یہ سارے کیا تھے؟ حنفی تھے. تو لہذا میں ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کروں گا. دونوں طرف دلائل ہیں لیکن میں کس کو فالو کروں گا؟ ابو حنیفہ کی رائے کو. لہذا میرا وضو نہیں ٹوٹا. تھوڑی دیر میں آپ کے جسم سے خون نکل گیا. اب وہی بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ تم ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتے ہو تو خون نکل گیا تو وضو کرو. آپ کہتے ہو اس مسئلے میں کس کو فالو کروں گا؟ امام شافعی کی, وہ بھی تو برحق امام ہے. تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے مجبوری ہے. فالو کس کو کیا جائے گا؟ ایک کو فالو کیا, صحیح سب کو سمجھا جائے گا. تو کوئی بھی قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو اس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ اتحاد نہیں پیدا کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ اختلاف. میں جب چھوٹا تھا نا, میرا پہلا سال تھا مدرسے کا, ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا حنفی مالکی شافعی حنبلی 4 فرقے بنا ڈالے. حالانکہ فرقے نہیں ہیں, یہ تو سوچ کا اختلاف ہے نا جو صحابہ میں بھی تھا. تو تم لوگوں نے 4 بنا ڈالے ہیں. میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہ ان کو ختم کر دو. میں نے کہا بھائی کیسے ختم کریں؟ اس نے کہا دیکھو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے جو حدیث میں لکھا ہوا ہے اس کو مانتے چلے جاؤ. جو کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں حدیث میں, بس جیسے آ گیا عمل کرتے چلے جاؤ, یہ فرقے خود ہی ختم ہو جائیں گے. میں نے اس سے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ جو 4 امام تھے جو تابعین تبع تابعین کے دور کے ہیں, انہوں نے جب قرآن و سنت پہ, یہ قرآن و سنت کے مجھ سے اور آپ سے بڑے عالم تھے یا نہیں تھے؟ اس نے کہا بالکل تھے. میں نے کہا انہوں نے صحابہ تابعین تبع تابعین کو دیکھا نمازیں پڑھتے ہوئے؟ اس نے کہا ہاں بالکل دیکھا. میں نے کہا ان پر پوری امت کو اعتماد بھی ہے, ایسا ہی ہے نا؟ میں نے کہا انہوں نے جب قرآن و سنت کا اتنا مضبوط علم ہونے کے باوجود بھی تحقیق کی تو آپ کی رائے کے مطابق 4 فرقے بن گئے. پھر بھی تو جب 1 ارب 22 کروڑ مسلمان تحقیق کریں گے تو یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں ہوگا بلکہ 1 ارب 22 کروڑ فرقے بن جائیں گے. بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آیا ہوگا؟ ہر آدمی قرآن و حدیث کو تختہ مشق بنائے گا تو فرقے ختم نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بڑھیں گے. 1 ارب فرقے بن جائیں گے جیسے کہ بن رہے ہیں. تو جب فتویٰ لینا ہو, مسئلہ پوچھنا ہو, کسی مستند دینی ادارے سے فتویٰ لو. پشاور میں وہ ہے نا اکورا خٹک میں جو ہے کیا نام ہے اس کا؟ ہاں دارالحقانیہ ہے. فیصل آباد میں امدادیہ ہے, کراچی میں جامعۃ الرشید ہے, دارالعلوم گرنگی ہے, جامعہ فاروقی ہے. یہ مدارس وہ ہیں جن کا صدیوں سے لنک سلسلہ چلا آ رہا ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. دیکھو انسان کے 2 طرح سے انسان کا نسب چلتا ہے. ایک نسب ہے روحانی اور ایک نسب ہے جسمانی. جس آدمی کا ابا آدم علیہ السلام تک ابا کا سلسلہ نہ پہنچ رہا ہو, درمیان میں ایک آدھ ابا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو وہ حلالی ہوگا؟ بولو نا یار. بھائی آپ سے کسی نے آگے پوچھا آپ کے والد, آپ نے کہا یہ, ان کے والد کا نام یہ نام, اس کے ابا فلاں, اس کے ابا آپ بولو بھائی مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ یقین ہے کہ تھے. یاد تو نہیں ہوتا لیکن تھے, ان کے ابا ہاں تھے. یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ نوح علیہ السلام وہاں سے آدم علیہ السلام تک. ایسا ہی ہے نا؟ تو اس طرح خوب اچھی طرح بات سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تو قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ,
نبی جب قرآن لے کر آئے ہیں تو نبی نے قرآن سکھانا ہے صحابہ کو براہ راست. حالانکہ قرآن کس کی زبان میں نازل ہوا تھا؟ صحابہ کی زبان میں. پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے سکھائیں گے کون؟ نبی سکھائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے، ان کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی ٹریننگ بھی دیں گے، تربیت کریں گے ان کی. تو صحابہ نے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کر ان کو ہدایت نہیں ملی، بلکہ قرآن کس سے سیکھا؟ نبی سے سیکھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آگے جب تابعین پیدا ہوئے تو صحابہ نبی سے سیکھے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے، تو کیا تابعین ڈائریکٹ قرآن و سنت کو سمجھ سکتے تھے؟ اگر وہ صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے تو سمجھ سکتے تھے؟ صحابہ کہتے ہم تو سیکھے نہیں، ہماری زبان میں نازل ہو، تم کہاں سے سیکھ گئے؟ تو تابعین نے کس کو استاذ بنایا؟ بولو، صحابہ کو. پھر آگے تبع تابعین کا دور آیا، انہوں نے کس کو استاذ بنایا؟ تابعین کو. پھر یہ سلسلہ ہمارے دینی مدرسوں میں 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. میں نے بخاری کس سے پڑھی؟ میں بتا سکتا ہوں، میرے استاذ کا نام فلاں، پھر ان کا فلاں، پھر ان کا فلاں. یہ سلسلہ امام بخاری سے ہوتے ہوئے پوری سند متصل کے ساتھ کہاں پہنچتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہر چیز میں ایسا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث خود سمجھتا ہوں، میرا کوئی روحانی پیشوا نہیں ہے، میرا کوئی استاذ نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ روحانی اعتبار سے ثابت النسب اور حلالی نہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے آ رہے ہیں جو قرآن و حدیث کی تشریح کر رہے ہیں. جب آپ ان سے پوچھو تم نے قرآن و سنت کس سے سیکھا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اخپل طریقے سے پڑھا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے، آواز پیچھے جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ وہ جو پیچھے لوگ کھڑے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس طرح پڑھا ہے؟ اخپل طریقے سے. اچھا ایک اور بات، تو یہ پتہ چل گیا اہل حق علماء کی علامت کیا ہے کہ ان کا سلسلہ کہاں سے جا کے ملے. دیکھو امام ابو حنیفہ جو ابو حنیفہ بنے، کیوں بنے؟ ایسے تھوڑی بن گئے کہ انہوں نے قرآن حدیث خود سے پڑھ لیا. امام ابو حنیفہ شاگرد تھے حماد الکوفی کے، جو بخاری کے صحیح بخاری کے راویوں میں سے. کئی سال امام ابو حنیفہ نے ان سے درس ان سے پڑھا ہے. پھر حماد الکوفی کے استاذ تھے ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی کے استاذ سے علقمہ اسود، ان کے استاذ سے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کے استاذ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں کہ امام حنیفہ نے اخپل طریقے سے علم حاصل کر لیا، یا امام بخاری نے اخپل طریقے سے علم حاصل کر لیا. تو جو بھی آج چینل بنا رہا ہے یا کوئی فتویٰ دے رہا ہے، اچھا بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کو بولیں گے میرا استاذ فلاں ہے، تو سوال پر تمہارے استاذ کے استاذ کون ہیں؟ وہ آگے بتانے سے کیا ہو جائیں گے؟ عاجز. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ روحانی اعتبار سے ثابت النسب نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ سے کوئی پوچھے آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ نے بول دیا عبدالستار. آپ بولو ان کے والد کون تھے؟ بولو نوح علیہ السلام. بولو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، درمیان میں اتنے سارے ابا مارکیٹ سے تم نے شارٹ کر دیے، ہزاروں ابا، 2-4 شارٹ کرتے ہیں ہم، تو یہ بندہ ثابت النسب ہو سکتا ہے؟ نہیں. بولے یار بیچ میں پوری کھیپ غائب کر دی، ڈائریکٹ نوح علیہ السلام سے کیسے پیدا ہو گیا؟ اسی طرح یاد رکھو، اگر کوئی شخص کہتا ہے میرا استاذ فلاں ہے، اس کا استاذ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے استاذ امام بخاری. اس کا مطلب درمیان میں اس نے روحانی باپ دادوں کی ایک طویل فہرست کیا کر دی ہے؟ شارٹ کر دی. تو اپنے آپ کو اس فرقہ واریت سے بچاؤ، اہل حق علماء سے تعلق قائم کرو. ہاں 2 چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ایک شرک سے اور ایک بدعت سے. اس میں کسی مسلک کے پیچھے نہیں چلنا ہے. فروعی مسائل میں ہم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، لیکن عقیدے میں اور جہاں شرک اور توحید کی بات آئے گی، جہاں بدعت کی بات آئے گی، اس میں کسی کو فالو نہیں کرنا. اس میں شرک کسی کا قابل معافی ہے ہی نہیں. اب شرک کہاں کہاں ہوتا ہے تھوڑا سا بتا دوں میں، گرمی تو نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو؟ یہ وقت تھوڑا رہ گیا.